ذکر کیا، پیچھے حبیب پاک کا ذکر کیا، ادھر بنی اسرائیل سے خطاب کیا. فرمایا چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور تم میرے حبیب کی امت ہو، امتوں میں بھی فرق ہے. چونکہ وہ ان کی امت ہیں، وہ میری نعمتیں یاد کریں، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور تم میرے حبیب کی امت ہو، تم مجھے یاد کرو. اور اس کے جواب میں نعمتوں کا اضافہ نہیں، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے، میں رب تمہارا ذکر کروں گا. لیکن ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ تھوڑا تسلسل آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے میری طرف متوجہ رہنا پڑے گا. میں نے یہ بات شروع کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، اور پیچھے حبیب پاک کا ذکر. پیچھے کس کا؟ اپنے حبیب پاک کا ذکر، اور فا کے ساتھ اس کو جوڑا، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تمہیں یاد کریں، تجھے یاد کریں، یہ تیرا کتنا کرم کہ ہم تجھے یاد کریں اور تو ہمیں یاد کرے، ہم تیرا ذکر کریں اور تو ہمارا ذکر کرے. اور یہ تو نے کرم ان پہ نہیں کیا، بنی اسرائیل پہ، کہ وہ تیری نعمتیں یاد کریں، تو نعمتوں میں اضافہ کرے. یا اللہ یہ عزت ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ سعادت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا ہم نے سجدوں کی طاقت سے یہ مقام لیا؟ کیا ہم نے قیام کی قوت سے یہ قیام لیا؟ کیا ہم نے صدقات و خیرات سے یہ لیا؟ کیا ہم نے جہاد کر کے لیا؟ کیا ہم نے اپنی عبادت و ریاضت سے لیا؟ کسی اور نیک عمل سے لیا؟ فرمایا نہیں. فاذکرونی، فا کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، پیچھے حبیب پاک کا ذکر کر رہا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں نے ان کو اپنی نعمتوں کا تک رکھا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے نام ذکر کرنے کا، اپنی ذات کا ذکر کرنے کے لیے کہا ہے. تمہیں اتنی بلندی عطا کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے. یہ میرے حبیب پاک کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اور اس تعلق کی برکت سے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. یہ رب کریم کا اپنے حبیب پاک پر احسان تھا. قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان پہ موت طاری کر دی، مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ رب کریم یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں سب کو ہلاک کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تو رب کریم نے ان سارے لوگوں کو جو 70 تھے بے جا مطالبہ کی وجہ سے مر گئے تھے، اللہ نے ان کو زندگی عطا کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی اس کے بعد وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں حسن عطا فرما. علماء نے اس کے تحت اپنے اپنے مختلف مفہوم لکھے اس آیت کے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار مجھے شریعت میں فلاں فلاں چیزیں عطا فرما، میری شریعت کے اندر فلاں فلاں احکام عطا فرما، مجھے وہ والی شریعت عطا فرما. مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، جب دیکھا نا کہ اللہ نے 70 لوگوں کو زندگی عطا کی ہے میری دعا پہ، تو اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تو آج کی پروردگار جیسے 70 لوگوں کو میری گزارش پہ زندگی عطا کی ہے، ایک اور کرم فرما کہ وہ شریعت جو تو نے اپنے حبیب پاک کی امت کو دینی ہے وہ شریعت مجھے بھی عطا فرما. رب کریم نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وسیع ہے، یہ نہیں کہ اس میں کمی ہے، لیکن فساکتبھا، میں اس شریعت کو، ان احکامات کو جو تو مانگ رہا ہے، وہ احسانات جو تو مانگ رہا ہے، میں ان لوگوں کو دوں گا جن کے بارے میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے حبیب پاک کے ماننے والے ہوں گے، یہ شریعت میں ان کو عطا کروں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بار بار موسیٰ علیہ السلام گزارش کر رہے تھے یا اللہ یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، رب تعالیٰ ہر بار فرماتا تھا کہ نہیں یہ میں اپنے حبیب پاک کی امت کو دوں گا. یا اللہ یہ بھی عطا فرما، فرمایا نہیں حبیب پاک کی امت کو دوں گا. پروردگار یہ بھی عطا فرما، فرمایا یہ حبیب پاک کی امت کو دوں گا. روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ رب کریم پھر مجھے یہ نہیں ملتا تو پھر کم از کم یہی فرما دے کہ اس حبیب پاک کی امتی مجھے بھی بنا دے. یہ ہمارے لیے عزت و سعادت ہے
کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو ہم میں مبعوث کیا ہے اور ہمارا تعلق آپ کی ذات گرامی کے ساتھ، اور آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذات تک رسائی عطا کی ہے، ذات تک رسائی عطا کی ہے۔ اپنے حبیب پاک انبیاء کرام کو بھی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے ہیں، زمین و آسمان کے ملکوت، اپنی جو بادشاہ تھی وہ دکھائی ہے۔ ملکوت کا مطلب ملک، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تا مبالغہ کے لیے لگی ہے، یہ ملک ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہ دکھائی تھی، کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں، تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی۔ اور اپنے حبیب پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہم نے ان کو جو خلیل تھے اپنی جو ہے وہ زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی ہے، اور یہ جو حبیب ہیں میرے محبوب ہیں ان کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو اپنا قرب عطا کیا ہے، اور اتنا قرب عطا کیا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب بادشاہ دکھا دینا اور چیز ہے، جیسے نعمتوں کو یاد کرنا یہ اور چیز ہے، اور خود رب کو یاد کرنا یہ اور چیز ہے۔ اس طرح زمین و آسمان کی بادشاہت کو دکھا دینا یہ بھی رب کا کرم ہے کہ رب کریم نے فرمایا۔ لیکن فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام پہ اتنا قرب عطا کرنا، وہ خلیل ہیں اور یہ حبیب ہیں، اللہ نے اپنے حبیب پاک کو وہ مقام عطا کیا۔ اور آپ دیکھیں انبیاء کرام کی قربانیاں قرآن پاک میں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، دیگر انبیاء کرام کی قربانیوں کا ذکر ہے، اور سورہ صفات میں دیگر مقامات پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں باقی رکھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنے بچے کو جس کی عمر 12 سال ہو بھی ایک بیٹا ذبح کرنا کوئی چھوٹی سی قربانی تو نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھی دے دیا، لیکن جو احسان کیا فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے اس لیے ہم نے احسان کیا کہ ہم نے ذکر ابراہیم کو بعد والوں میں باقی رکھا۔ یہ اور بھی انبیاء کرام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ذکر کو بعد والے لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کو بھی دیکھ لیں قرآن پاک کی آیت کہ ہم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ اور دوسرا جب حبیب پاک کا ذکر آیا، جب حبیب پاک کا تذکرہ کرنا تھا، ان کی شانوں کو بیان کرنا تھا، پھر رب کریم نے یہ نہیں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں باقی رکھا ہے، فرمایا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو باقی نہیں رکھا، ہم نے آپ کے ذکر کو خود بلندیاں عطا کی۔ باقی رکھنا اور چیز ہے اور بلندی دینا اور چیز ہے۔ ایک رکھ دینا بس، باقی رکھنا، ختم نہ ہونے دینا، ایک ختم نہ ہونے دینا، باقی رکھنا، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ انسانوں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے آج دنیا سے نام و نشان نہیں، کوئی ایک بھی یاد کرنے والا نہیں ہے۔